دیکھو سنو پہچانو کے معزز دوستو، تاریخی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ صدام حسین کو پورے 9 ماہ تک اتحادی فورسز امریکی قیادتوں میں تلاش کرتی رہی، لیکن صدام حسین کا کوئی ایک چھوٹا سا سراغ بھی نہ لگا سکی۔ صدام حسین کی گرفتاری کے لیے جو بھی فرد معلومات فراہم کرے گا اس کے لیے $25 ملین انعام رکھا گیا تھا، یعنی کہ اگر بات کریں تو آج کا تقریباً 4.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ اتنا بڑا انعام ہونے کے باوجود بھی صدام حسین کے لیے کوئی انفارمیشن نہ دے سکا۔ صدام حسین کی گرفتاری اس لیے اہم تھی کہ وہ نئی عراقی انتظامیہ جو کہ ایرانی قوتوں کی مدد سے بنائی گئی تھی اس کے ساتھ نہیں تھے، اور وہ یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ صدام حسین اپنی فوج کے ساتھ کہیں روپوش ہیں اور وہ جلد ہی بغداد پر دوبارہ قبضے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ خود آئیں گے۔ اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ صدام حسین پکڑے جائیں یا پھر مارے جائیں، تاکہ نئی عراقی انتظامیہ عراق میں کسی بے یقینی کے بغیر معاملات چلا سکے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ صدام حسین کے خفیہ ٹھکانے کے بارے میں کسی کو بھی علم نہ تھا۔ اگر کچھ 1-2 افراد کے علم میں تھا کہ وہ کہاں ہیں تو وہ افراد بھی کہیں نہیں دستیاب ہو رہے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ صدام حسین کے پرانے گارڈز انہوں نے اسی وقت فارغ کر دیے تھے جب امریکی حملہ شروع ہونے ہی والا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے چند گنتی کے گارڈز اپنے پاس رکھے تھے، اور وہ بھی اپنے قبیلے کے اور بھروسے کے لوگ تھے۔ ان میں چیف گارڈ ان کے کزن محمد ابراہیم عمر بھی تھے۔ یہ فیٹ مین، موٹے آدمی کے نام سے امریکیوں میں کافی مشہور تھے۔ ان کے بارے میں امریکیوں کے پاس یہ معلومات تھیں کہ اگر انہیں پکڑ لیا جائے تو صدام حسین کا پتہ آرام سے مل جائے گا۔ 2003 کے دسمبر میں مختلف جگہوں پر ناکام چھاپوں کے بعد ایک چھاپے میں امریکیوں کو تھوڑی سی کامیابی ملی، ایسی کامیابی جس میں کچھ ماہی گیر ان کے ہاتھ آئے جو اس جگہ کے قریب تھے جہاں فیٹ مین چیف گارڈ محمد ابراہیم عمر کو ہونا چاہیے تھا۔ ایک مخبر کے مطابق ان ماہی گیروں سے تفتیش کے دوران ایک مچھیرے نے بتایا کہ جن لوگوں کو آپ پکڑ کر لائے ہیں ان میں سے ایک کو ضرور فیٹ مین یعنی کہ چیف گارڈ ابراہیم عمر ہونا چاہیے۔ تفتیش کاروں نے سب کے چہروں سے جلدی سے کپڑے ہٹائے تو واقعی ان میں سے ایک جنرل ابراہیم عمر یعنی کہ صدام حسین کے چیف گارڈ اور قریبی رشتہ دار تھے۔ 12 دسمبر کی صبح امریکی جنرل ابراہیم عمر کو انٹروگیشن سینٹر لے گئے۔ وہاں چند گھنٹے پوچھ گچھ ہوئی، لیکن ابراہیم عمر نے صدام حسین کی کسی بھی لوکیشن کے بارے میں کچھ بھی جاننے سے انکار کر دیا۔ وہ ہر سوال کے جواب میں یہ کہتے تھے کہ میں تو خود جان بچانے کے چکروں میں ادھر ادھر بھاگا پھر رہا ہوں اور مجھے کیا معلوم کہ صدام حسین کہاں ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جب دھمکیوں اور تفتیشوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو امریکیوں نے انہیں $2.5 کروڑ کی انعامی رقم کا لالچ دیا۔ اتنی بڑی رقم سن کر انہوں نے اپنا موڈ بدل لیا۔ پھر انہوں نے جلدی اور صاف بتا دیا کہ کچھ دنوں سے صدام حسین کس جگہ پناہ لیے ہوئے ہیں۔ کچھ دنوں سے وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ صدام حسین اپنی لوکیشن اکثر تبدیل کرتے رہتے تھے۔ وہ دریائے دجلہ کے کنارے چھوٹی سی کشتی میں سفر کرتے تھے اور رات کے وقت چھوٹی اور تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک ٹھکانے سے دوسرے کی طرف جاتے تھے۔ ایسا کرتے ہوئے ان کے ساتھ صرف 2 یا 3 محافظوں سے زیادہ کوئی نہیں ہوتا تھا، تاکہ راز کو چند افراد کے دنوں تک محدود رکھا جائے۔ تو یہ جنرل ابراہیم انہیں چند ایک لوگوں میں سے تھے جن کو صدام حسین کی لوکیشن کے بارے میں پوری طرح سے معلوم تھا۔ جنرل ابراہیم کی بتائی ہوئی لوکیشن کے مطابق صدام حسین دریائے دجلہ کے کنارے موجود تھے۔ تقریب ان کا چونکہ آبائی علاقہ تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ یہاں ان کی حفاظت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی، اسی لیے وہ یہیں روپوش تھے۔ دریائے دجلہ کے کنارے صدام حسین کا اپنا خفیہ فارم ہاؤس تھا، تو وہاں آپریشن شروع کر دیا گیا۔ کئی گھنٹے ڈھونڈنے کے بعد صدام حسین کے وہاں آثار تو ملے، مگر صدام حسین خود وہاں موجود نہیں تھے۔ تو اب یوں تھا کہ پہلے بھی صدام حسین کو پکڑنے کے لیے کئی آپریشن کیے گئے تھے، لیکن وہ ناکام ہو چکے تھے۔ کمانڈوز کی سوچ کے مطابق ایک اور آپریشن صحیح، تو ان کمانڈوز نے اچھی طرح جانچ پڑتال کرنے کے بعد واپسی کا فیصلہ کیا۔
واپسی کے لیے ہیلی کاپٹرز بھی منگوائے گئے۔ ہیلی کاپٹر کے انتظار میں ایک کمانڈو نے چہل قدمی کرنے کے دوران ایک گھاس پھوس کے ڈھیر کو ٹھوکر ماری۔ اس ٹھوکر سے جو جگہ صاف ہوئی اس سے یہ لگا کہ یہ سب خفیہ راستے کو چھپانے کے لیے کیا گیا ہے۔ فوری طور پر اس نے وہاں سے مٹی ہٹائی۔ اس دوران اسے ایک چھوٹے سے سوراخ سے ایک ڈھکن نظر آیا۔ اس ڈھکن کو اٹھایا گیا تو وہاں سے 8 فیٹ گہرا ایک سوراخ نظر آیا جو کہ اندر کی طرف مڑا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ آنے جانے کا کوئی راستہ ہے۔ ایک امریکی کمانڈو نے آرڈر دیا کہ نیچے اس سوراخ کے اندر بم پھینکو تاکہ اگر کوئی حملہ کرنے والا ہے بھی تو مر جائے یا پھر اس کو معلوم ہو جائے کہ ہم یہاں موجود ہیں۔ لیکن ایسا کرنے سے پہلے نیچے سے آواز آئی کہ میں صدام حسین، عراق کا صدر۔ تو وہاں سے اس کو نکالا گیا۔ صدام حسین کو اس کا ٹھکانہ مل چکا تھا اور وہ خود بھی مل چکے تھے۔ تو وہاں سے ایک کمانڈو نے صدام حسین کے منہ کے اوپر ایک تماچا مارا اور یہ کہا کہ یہ ہماری طرف سے خوش آمدید۔ صدام حسین کو کافی برا لگا لیکن وہ کیا کر سکتے تھے۔ اب صدام حسین کو انٹروگیشن سینٹر لایا گیا۔ وہاں پر کئی تفتیشیں اور مقدمات چلائے گئے۔ یہ مقدمات شاید صدام حسین کی موت کے پیش نظر پہلو تھے۔ صدام حسین کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ اب اس کا بچنا ناممکن ہے، لیکن وہ تھے بہت ہی پر اعتماد، پوری طرح سے معمول کے مطابق جیسا ان کا کوئی یہ معمول سا کام ہو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی۔ صدام حسین کو جب سزائے موت کے لیے پھانسی کا آرڈر دیا گیا، جج نے جیسے ہی فیصلہ سنایا تو صدام حسین بہت زیادہ ہنسے۔ صدام حسین کے منہ کے اوپر مسکراہٹ تھی نہ کہ مایوسی۔ یہ صدام حسین کے تاریخی لمحات تھے جو کہ اس وقت امریکیوں نے کیمرے میں ریکارڈ بھی کیے تھے اور یہ پوری دنیا کو مایوس کرنے والے